الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج کے بیان میں ہم خصوصاً نماز کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے یا جو عورتیں نماز نہیں پڑھتی وہ یہ بیان دل کے کانوں سے ضرور سنیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ بیان سننے کے بعد آپ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی عادی بن جائیں گی۔ میری پیاری بہنوں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بے نمازی عورت سے سوال کرے گا، اے بے نمازی عورت، بتا تو نے میری عبادت کیوں چھوڑی؟ نماز کیوں نہیں پڑھتی تھی؟ سجدوں کی صورت میں میری شکر گزاری کیوں نہیں کرتی تھی؟ وہ عورت کانپتے ہوئے جواب دے گی، یا اللہ میں مجبور تھی۔ اللہ فرمائے گا، تیری کون سی مجبوری تھی؟ وہ عورت کہے گی کہ یا اللہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، ان کی دیکھ بھال کرنی پڑتی تھی، گھر کے کام کاج ختم ہی نہیں ہوتے تھے، کچن سنبھالنا پڑتا تھا اور ہر وقت شوہر کی خدمت میں مصروف رہتی تھی۔ بس ان کاموں کی وجہ سے وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ میں تیرے حضور جھک سکوں۔ عورت کا یہ بہانہ سن کر اللہ تعالیٰ غضبناک ہو کر فرمائے گا، فرشتوں جاؤ مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر کی بیوی کو لے کر آؤ۔ وہ میری نیک بندی جو دنیا میں مصروفیات کے باوجود بھی میری عبادت کرتی تھی، جس کا شوہر 24 لاکھ مربع میل کا شہنشاہ تھا، اتنے بڑے بادشاہ کی خدمت کرنے کے باوجود بھی وہ میری عبادت کے لیے وقت نکالا کرتی تھی۔ اللہ کا یہ حکم سنتے ہی فرشتے جلدی سے جنت کے باغوں میں جائیں گے، جہاں حضرت عمر کی زوجہ محترمہ سجدے میں سر رکھے اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہوگی، اس کے چہرے پر نور برس رہا ہوگا۔ فرشتے اسے اللہ کے حضور لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ بے نمازی عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمائے گا، یہ دیکھو یہ بھی کسی کی بیوی تھی، اس کے بھی بچے تھے، اسے بھی گھر کے کام کاج کرنے پڑتے تھے، شوہر کی خدمت بھی اس پر فرض تھی، لیکن اس نے کبھی بھی میری عبادت کو نہیں چھوڑا، اس نے کبھی بھی میرے سجدے قضا نہیں کیے، یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر میرے سامنے گڑ گڑاتی تھی، دن میں اپنی مصروفیات کے باوجود نماز کے لیے وقت نکالتی تھی۔ یہ سنتے ہی بے نمازی عورت شرمندگی سے اپنا سر جھکا لے گی، بے نمازی عورت کی زبان بند ہو جائے گی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں گے، لیکن اب پچھتاوا بے سود ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فرشتوں اس گنہگار اور میری نافرمان عورت کو جہنم میں لے جاؤ اور سب کو بتا دو کہ میرے حکم کو بہانے سے ٹالنے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ فرشتے جب اس بے نمازی عورت کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے تو وہ عورت تکلیف کے مارے تڑپ اٹھے گی، اس کی چیخیں فضا کو ہلا دیں گی اور وہ درد بھری آواز میں کہے گی، مجھ پر رحم کرو، میں کمزور ہوں، میں یہ عذاب برداشت نہیں کر سکتی، مجھے چھوڑ دو، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کہے گی، روتے ہوئے کہے گی، یا اللہ مجھے ایک موقع دے دے، میں تیری نماز پڑھوں گی، تیرے رستے پر چلوں گی، تیرے احکامات کو مانوں گی، اب میں دنیا میں جا کر استغفار کروں گی، توبہ کروں گی، اب میں تہجد پڑھوں گی، روزے رکھوں گی، نوافل بھی پڑھوں گی، میں تیری عبادت کرتی رہوں گی، دن ہے تو تیری عبادت میں گزرے گا، رات تو تیری عبادت میں گزرے گی، میں ہر وقت تیری حمد و ثنا بیان کروں گی، تیرے نبی کی ذات پر درود پاک پڑھوں گی، میں تجھ سے بخشش کی دعا طلب کروں گی، میں اپنے بچوں کو چھوڑ دوں گی، دنیا کو چھوڑ دوں گی، دنیا کی پرواہ بھی نہیں کروں گی، شوہر کی خدمت بھی کروں گی، لیکن تیری عبادت سب سے مقدم ہوگی، وقت پر باجماعت نماز بھی ادا کروں گی، بس سارا وقت تیری نماز میں صرف کر دوں گی۔ اچانک ایک گونجدار آواز سنائی دے گی، یہ آواز ہوگی اللہ کی۔ میرا اللہ فرمائے گا، اے میری بندی، تجھ پر رحم کیا گیا تھا دنیا میں، تجھے موقع بھی دیا گیا تھا دنیا میں، لیکن تو دنیا کی لذتوں میں مگن رہی۔ آج رحم کا وقت نہیں، آج تو تیرے حساب کا وقت ہے، آج تو تیرے کیے کی سزا اور جزا دینے کا وقت ہے۔ یہ سن کر وہ عورت زور سے چیخنے لگے گی،
اس کے دل پر ایک ایسی افسوس کی چوٹ پڑے گی کہ وہ خود کو زمین پر رگڑنے لگے گی، اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے نوچنے لگے گی، لیکن اب یہ چیخو پکار بے سود ہوگی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کی ہر چیخ اور ہر آنسو اس کے گناہوں کی گواہی دے رہے ہوں گے۔ جہنم کے شعلے اسے اپنی طرف کھینچ رہے ہوں گے اور وہ مایوسی کے اندھیروں میں گم ہو رہی ہوگی، کیونکہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی، صرف گناہ ہوں گے۔ اس کا گناہوں والا پلڑا اوپر ہوگا اور نیکیوں والا نیچے ہوگا۔ اس کی جو گناہ ہوں گے وہ بہت زیادہ ہوں گے، نیکیاں بہت ہی کم ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسری بے نمازی عورت کو بلائے گا، اس سے سوال کرے گا، تو نے میری نماز کیوں ترک کی، میری عبادت سے کیوں منہ موڑا؟ وہ عورت کپ کپاتے ہوئے، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے عرض کرے گی، یا اللہ، میرا شوہر بہت ہی سخت مزاج تھا، اس کے جاہ و جلال اور دباؤ کے آگے میری ہمت جواب دے جاتی تھی، بس اپنے شوہر کے غصے اور حکم عدولی کے ڈر سے میں تیری نماز بھول گئی تھی۔ عورت کا یہ بہانہ سن کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فرشتوں جاؤ فرعون کی بیوی آسیہ کو لے کر آؤ، جس نے دنیا کے سب سے بڑے ظالم شوہر کے ہوتے ہوئے بھی میری عبادت نہیں چھوڑی۔ اللہ کا یہ حکم سنتے ہی فرشتے جنت کے اعلیٰ مقام کی طرف دوڑیں گے۔ جنت میں جو سب سے اونچا مقام ہوگا، جو سب سے بڑا مقام ہوگا، اعلیٰ مقام ہوگا، اس مقام کی طرف فرشتے دوڑیں گے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت آسیہ کو لینے، جہاں حضرت آسیہ نورانی لباس میں جنت کے دروازے پر اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہوگی۔ آسیہ کون؟ فرعون کی بیوی۔ اور فرعون کون؟ دنیا کا سب سے بڑا ظالم بادشاہ۔ فرشتے حضرت آسیہ کو اللہ کے عرش کے سامنے لے آئیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ اس بے نمازی عورت کی طرف دیکھتے ہوئے فرمائے گا، اے میری نافرمان عورت، یہ دیکھ، یہ بھی ایک عورت تھی، اس کا شوہر بھی دنیا کا سب سے بڑا ظالم بادشاہ تھا، جو خود کو رب بھی کہلواتا تھا۔ میری یہ بندی اپنے شوہر کے ظلم کے باوجود بھی میری پناہ میں رہی اور اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار رہی۔ اس نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، کبھی مجھے سجدہ نہیں چھوڑا۔ حضرت آسیہ کو دیکھتے ہی وہ بے نمازی عورت جو ہوگی، اس کا چہرہ شرمندگی سے جھک جائے گا، لیکن کوئی معافی کی گنجائش باقی نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فرشتوں جاؤ اس بے نمازی عورت کو ان لوگوں کے ساتھ کھڑا کر دو جو دنیا کی عارضی آزمائشوں کو میری عبادت سے زیادہ اہم سمجھتے تھے۔ فرشتے اس بے نمازی عورت کو گھسیٹتے ہوئے عذاب کی طرف لے جائیں گے اور بے نمازی عورت کی چیخ و پکار قیامت کے شور میں دب جائے گی۔ وہ روئے گی، وہ چیخے گی، پکارے گی، چلائے گی، مدد بھی مانگے گی، معافی بھی مانگے گی، لیکن اس کی تمام چیخ و پکار، قیامت کا شور اتنا زیادہ ہوگا کہ اس کے نیچے دب جائے گا۔ بے نمازیوں کی صف کانپتے ہوئے کھڑی ہوگی۔ ان میں کچھ وہ ہوں گے جو دنیا کے کاموں میں مشغول ہو کر نماز چھوڑ بیٹھے تھے، کچھ وہ ہوں گے جو اپنے گھر والوں کی خدمت کو بہانہ بناتے تھے، اور کچھ وہ ہوں گے جو وقت کی کمی کا عذر پیش کرتے تھے، کچھ وہ لوگ ہوں گے جو کہیں گے ہم کام کرتے تھے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کے لیے روزی روٹی کمانے جاتے تھے، مالک نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا۔ اب اتنے بڑے مالک کی، وہ مالک جو انہیں کھلا بھی رہا ہے، انہیں پلا بھی رہا ہے، دوسروں کے دلوں میں ان کے لیے رحم بھی ڈال رہا ہے، اس مالک کی نماز کو چھوڑ کر، اس کے حکم کو چھوڑ کر وہ دنیا کے مالکوں کو اپنا مالک سمجھتے تھے۔ وہ بہانہ پیش کریں گے کہ یا اللہ، ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، ان کے لیے روزی روٹی کمانے جاتے تھے، اور مالک ہمیں نماز کا وقت نہیں دیتا تھا۔ اگر ہم نماز پڑھتے تھے تو اتنے وقت کی ہماری جو تنخواہ تھی اس میں کمی کر دیتے تھے، کٹوتی کر دیتے تھے، اس لیے ہم نماز نہ پڑھ سکے۔ وہ بے نمازیوں کی صف ہوگی اور وہ اس طرح کے عذر پیش کر رہے ہوں گے، ہائے میری بہنوں، دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لو، بس یہ سوچ کر کے
کہ ہو سکتا ہے یہ نماز تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے یہ اذان تمہارے کانوں میں آخری مرتبہ گونجی ہو، شاید یہ وہ لمحہ ہو جب تمہارا رب تمہیں آخری بار مسجد میں آنے کا موقع دے رہا ہو، تمہیں مصلی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا، دعائیں مانگنے کا آخری بار موقع دے رہا ہو۔ سوچو اگر یہ آخری موقع ہو اور تم نے اسے گنوا دیا تو کیا جواب دو گی؟ یہ وقت واپس نہیں آتا اور شاید قبر کے اندھیرے میں یہ